پھر جب روح نکل جاتی ہے تو اس وقت وہ جو چیمپئن بنے ہوئے ہیں حقوق کے آج، ان کے نزدیک سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جو تھوڑا بہت ہے وہ دنیا میں ہے۔ لیکن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح نکلنے کے بعد بھی انسانی بدن کے جو حقوق ہیں وہ اتنے بیان کیے۔ فرمایا کہ کسر عظم المیتی کا کسر عظم الحی، کہ جس کی روح نکل گئی اس کی ہڈی کوئی نہ توڑے، اس کو چیر پھاڑ کوئی نہ کرے۔ مردہ کی ہڈی توڑنا ایسا ہی جرم ہے جیسا زندہ کی ہڈی کو توڑنا جرم ہے۔ کسر عظم المیت کا کسر عظم الحی، اس کی ہڈی کو توڑنا، اس کو چیر پھاڑ کرنا ایسے ہی ہے جیسے زندگی میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ناجائز تھا۔ اس کی حقوق میری شریعت میں بعد از وصال بھی ہیں، اور پھر اس کا جو ادب ہے، اس کا جو احترام ہے، اس کا جو اعزاز ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غسل دینے والے کے علیحدہ اجر و ثواب بیان کیا، اس کی چارپائی اٹھانے والے کے لیے علیحدہ اجر و ثواب بیان کیا، اور پھر جنازے کا علیحدہ ثواب بیان کیا، پھر تجہیز و تکفین کفن پہنانے والے کا، پھر دفن کرنے والے کا علیحدہ اجر و ثواب بیان کیا۔ یعنی یہ سارے بعد از وصال کی حقوق ہیں زندہ لوگوں پر۔ اور یہاں تک کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جنازے کے ساتھ، جنازے کی ہمراہ جو جلوس چلتا ہے اس میں شامل تھے، لیکن سواریوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آ گیا اور یہ لفظ بولے، فرمایا الا تستحیون، تمہیں حیا نہیں آتی؟ انتم علی الدواب والملائکۃ علی اقدامہم، فرشتے تو اس کے ادب کے پیش نظر قدموں پہ چل رہے ہیں اور تم سواریوں پہ بیٹھے ہو۔ تو اس انداز میں ڈیڈ باڈی کی حقوق ہیں، اس شرط پر کہ اس میں پہلے ایمان رہا ہو۔ یہ سارے اعزاز یعنی ایمان کی بنیاد پر ہیں کہ روح نکل گئی ہے پھر بھی وہ بدن اتنا عظیم ہے